الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے عمومی آداب کا بیان چل رہا ہے اور اب تک متعدد آداب ذکر ہو چکے ہیں۔ اگلا ادب بیان فرمایا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی مسجد کو مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے نماز کے لیے متعین نہ کرنا۔ یہ تین مسجدیں ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، ان کی چونکہ فضیلت منصوص ہے اور ان کی فضیلت چونکہ احادیث سے ثابت ہے، عام مساجد کے مقابلے میں ویسے تو ساری مسجدیں، سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، لیکن جن پر نصوص سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، تو وہ فضیلت انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ جی مدنی مسجد میں جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 30,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملے گا، خود سے ایک آدمی اعتقاد رکھے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یا فلاں کراچی کی جو مسجد ہے آرام باغ کی، وہاں پر اگر پیر کے دن نماز پڑھی جائے تو اتنا درجے ثواب ملے گا، بالکل غلط ہے۔ منصوص جو مسجدیں ہیں جن کے بارے میں روایات سے ثابت ہے وہ تین مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ باقی ساری مسجدیں جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں آدمی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح نفل نمازیں گھر پر ادا کرنا، وہ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گھر پر سنتیں پڑھنا افضل ہے، نوافل گھر پر پڑھنا افضل ہے، بشرطے کہ گھر کا ماحول یکسوئی کا ہو، بشرطے کہ گھر کا ماحول یکسوئی کا ہو۔ تو گھر پر سنتیں، فرض کی بات نہیں ہو رہی، فرض مسجد میں پڑھنا ہے، سنتیں اور نوافل جو ہے وہ آدمی گھر پہ پڑھ لے، بشرطے کہ آدمی گھر پر جائے تو اس کو یکسوئی کے ساتھ ان نمازوں کے پڑھنے کا موقع مل جائے۔ بس اوقات آدمی جاتا ہے لیکن گھر کے ماحول میں، گھر کی مشغولیت میں، گھر کے کام کاج میں آدمی الجھ جاتا ہے، اس سے بس اوقات نماز رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہ نماز مسجد میں پڑھ کر پھر گھر جائے۔ اور اگر ایک آدمی کو یہ ماحول میسر ہے تو گھر میں بھی نماز کا کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ فجر کو روشنی میں ادا کرنا، جب روشنی خوب پھیل جائے، اور گرمی کے زمانے میں ظہر کو مؤخر کرنا، اس لیے کہ حدیث میں اسی طریقے سے فضیلت آئی ہے۔ سردی کے موسم میں ظہر جلدی ادا کرنا، صفوں کے درست ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا، صفیں جب تک درست نہ ہو اس وقت تک کہ تکبیر تحریمہ نہیں کہنی چاہیے۔ یہ آپ سے متعلق نہیں، یہ امام سے متعلق ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ صفیں ساری سیدھی ہو چکی ہیں، اطمینان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، صفوں کو سیدھا کر لیا ہے، اب اس کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے۔ قیام کے وقت پیروں کی انگلیوں کا رخ قیام کے وقت پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا، اس پر بات پہلے ہو چکی اور یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، جھکنا، آڑا ترچھا ہونا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی جیسے انگلیاں ہیں ہماری، نہ تو بالکل اس کو ملانا نہ بالکل کشادہ کرنا، جیسے نارمل حالت میں انگلی ہوتی ہے اسی طریقے سے انگلیوں کو رکھنا، اس میں کسی تکلف سے کام نہ لینا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، عام طور پر اس میں غلطی ہوتی ہے، اس کو درست کر لیں۔ عام طور پر اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ بس اوقات یہ والا جو حصہ ہے نا یہ ہوتا ہے، تو ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب ہتھیلی قبلے کی طرف ہوگی تو خود بخود ہاتھ سیدھا ہو جائے گا، خود بخود ہاتھ سیدھا ہو جائے گا۔
اور انگلیاں جو ہے نارمل رہیں، نہ زیادہ بتکلف کھولنے کی ضرورت ہے نہ اسے بالکل بند کرنے کی ضرورت ہے، بس درمیانی جس طرح ہوتی ہیں۔ مردوں کا تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، نماز میں اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا، نہ یہ کہ پورے آگے کے حصے کا معائنہ کرنا، کون کھڑا ہے کون کیا کر رہا ہے، بھائی اپنی نماز پڑھو، چھوڑو یہ نگرانی بگرانی۔ ثنا پڑھنا بات ہو چکی ہے پہلے۔ قراءت میں غور و فکر کرنا، کم سے کم جو قراءت کر رہا ہے اس کا ترجمہ جانتا ہو، اس کا مطلب پتا ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کیا مناجات کر رہا ہوں۔ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے رونا۔ بہتر یہ ہے کہ ایک رکعت میں پوری ایک سورت پڑھی جائے، پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل کرنا۔ رکوع میں پیٹھ کو سیدھی رکھنا، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت پکڑا جائے گا جب ہاتھوں کو کھول کر رکھا جائے۔ جب ہاتھوں کو کھول کر رکھیں گے تو گھٹنوں کو پکڑنے کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ رکوع میں انگلیوں کو کشادہ اور سجدے میں ملی ہوئے رکھنا، اور میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں پہلے کہ جب سجدے میں انگلیاں جب ملا کر رکھیں گے تو بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جتنا سجدے میں انگلیوں کو ملا کر رکھا جائے گا اتنا نماز میں خشوع پیدا ہوگا، اتنا نماز میں خضوع پیدا ہوگا، اتنا دل لگے گا، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ جب کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اٹھائے رکھنا، حدیث منع فرمایا ہے، اس طرح سجدہ نہ کرو جیسے کہ کتا جو ہے وہ زمین پر اپنی باہیں بچھا لیتا ہے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہاتھوں کو اوپر رکھنا، بازو کو پہلو سے الگ رکھنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا، نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنا، یعنی ہر ایسا کام کہ جو مفسد صلاۃ ہے اس سے بچنا، یا جو کیا کہتے ہیں اس کو، نماز میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز سے جو آدمی خارج ہے وہ اس کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، اب مسلسل سیٹنگ کر رہا ہے، شلوار کی داڑھی کی سیٹنگ کر رہا ہے، اور عجیب عجیب کام نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے یہ موقع کھیل کود کا نہیں ہے، یہ موقع تو اللہ کے سامنے تضرع اور عاجزی کا ہے، یہ موقع اس بات کا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو اور اس دھیان اور اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے وہ یہ کھیل کود میں نماز نہیں پڑھتا، وہ بڑی توجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا کرنا۔ چلیں 2 دن تو جنازے کی وجہ سے درس نہیں ہوا، تو ابھی بات ہے، پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔